Today we will discuss about Hadith Qudsi and what is different between Hadith Qudsi and Quran, and what is different between Hadith Qudsi and Nabawi. Three things. Let's start Hadith Qudsi. لغة in dictionary القدسي نسبة إلى القدس. القدسي نسبة إلى القدس. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے القدوس. تو یہ قدس اس کی طرف اشارہ ہے اور یہ کہتے ہیں الطہر یعنی پاک. ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ حدیث ہے جو کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے ڈائریکٹلی مروی کرتا ہے. اس کی نسبت کس کی طرف جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. لائک ہوا ما نقل الینا، جو کہ نقل ہوتا ہے ہماری طرف، عن النبی رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، مع اسنادہ ایاہ الی ربہ، اور سند کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف. تو یہ حدیث جو ہے اس کی سند اللہ کی طرف ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مروی بات ہوتی ہے. اس حدیث میں جو ہے نا یہ ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ شروط ہے قرآن اور اس کے درمیان فرق کرنے کے لیے، کیونکہ فرق قرآن میں بھی الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور حدیث قدسی میں بھی اس طرح ہوتا ہے. تو اب اس کے فرق کیا ہوا؟ تو فرق یہ ہے، فرق یہ ہے کچھ علماء ایک فرق بیان کرتے ہیں جو کہ زیادہ تو میں کہوں کہ اس کو زیادہ اتنا ویلیو نہیں ہے. وہ بیان کرتے ہیں ان القرآن لفظ و معنی من الرسول، کہ قرآن کا لفظ اور معنی دونوں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، قرآن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سوری. اچھا. والحدیث القدسی معناہ من اللہ، اور حدیث قدسی کا معنی اللہ کی طرف سے، ولفظہ من عند النبی، اور الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب یہاں پر علماء نے پھر یہ واضح نہیں کیا کہ جو حدیث عام حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حدیث قدسی کے علاوہ ان کی کیا ویلیو ہے. وہ تو بھی معنی اللہ کی طرف سے ہے اور الفاظ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے. سو دیٹ از وائی کہتے ہیں علماء کہ اس کو کوئی اتنا ویلیو نہیں ہے. لیکن اس میں دو باتیں ہیں حدیث قدسی میں. ایک تو اس میں تواتر، قرآن کے اندر تواتر ثابت ہے. قرآن کے اندر اس میں کنٹینیوٹی ثابت ہے، جبریل علیہ السلام نے کنٹینیوٹی کی ہے. حدیث قدسی میں اس طرح نہیں ہے. حدیث قدسی میں اس طرح نہیں ہے. القرآن یشترط فی ثبوتہ التواتر، وہ تواتر سے ثابت ہے. والحدیث لا یشترط فی ثبوتہ التواتر، اس میں تواتر کی بات نہیں ہے. دوسری بات، القرآن یتعبد بتلاوتہ، قرآن کا ثواب ملتا ہے تلاوت سے ہمیں، اور حدیث قدسی کا ثواب نہیں ملتا تلاوت کا. یعنی اس کو ہم تلاوت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تلاوت میں کوئی ثواب نہیں ہے. اچھا، یہ حدیث کتنی ہیں؟ تو یہ بہت کم ہے. لیست قصیرۃ بالنسبۃ لعدد حدیث النبویہ، رسول اللہ علیہ وسلم کے دیگر حدیث جو ہے اس کے نسبت یہ کم حدیث ہے. ٹھیک ہے. مثال اس کی انہوں نے دی ہے جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم حضرت ابی ذر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم سے، عن اللہ یا عبد انی. یہ حدیث قدسی کی ایک مثال ہے. ٹھیک ہے. حدیث قدسی کی روایت کس طرح ہوتی ہے؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قال رسول اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ، وہ عن ربہ کے لفظ سے اس کو نقل کرتا ہے جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث میں کیا ہے. اس میں مشہور کتاب جو ہے وہ ہے یہ الاتحافات السنیہ بالاحادیث القدسیہ، بہت مشہور بک ہے. سو دس واز آور ڈسکشن اباؤٹ حدیث قدسی. یاد رکھیں حدیث قدسی، ایک مرتبہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے کیا ہے کہ اس کے الفاظ اور معنی اس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی جانب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. پھر سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ قرآن میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں یہ فرق ہے کہ قرآن تواتر سے ثابت ہے، اس میں ریپیٹیشن آئی ہے، اس میں کنٹینیوٹی ہے، اور حدیث قدسی میں ایسا کچھ نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے دوسری کہ حدیث قدسی کا تلاوت کرنا ثابت نہیں ہے، اور قرآن کا تلاوت کرنا ثواب بھی ہے اور ثابت بھی ہے. سو دس از دا مین ڈفرینسز بٹوین حدیث قدسی اینڈ قرآن. Hope you learn many things. If you have any question you can ask. See you in